قابض اسرائیلی فوج نے غزہ کی پٹی میں سیز فائر معاہدے کی کھلی خلاف ورزیوں کا سلسلہ 94ویں روز بھی جاری رکھا ہوا ہے۔ 93ویں روز ہو یا 94ویں روز ہو، سلسلہ لگاتار جاری ہے۔ اسرائیل کی طرف سے لگاتار سیز فائر کا وائلیشن کیا جا رہا ہے۔ قابض فوج کی جانب سے فضائی اور توپ خانے کی بمباری اور اندھا دھند فائرنگ خاص طور سے غزہ کے مشرقی علاقوں میں مسلسل جاری ہے۔ مقامی جو سورسز ہیں، جو وہاں کے ریجنل سورسز ہیں، ان سے جو جانکاری مل رہی ہے اس سے پتہ چل رہا ہے کہ قابض اسرائیلی بختر بند گاڑیوں نے جنوبی غزہ میں خان یونس کے مشرقی علاقوں کو نشانہ بناتے ہوئے شدید فائرنگ کی، جبکہ قابض فوج نے، یعنی قابض اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اسرائیلی فوج جو ہے اس نے غزہ کے بڑے علاقے پہ قبضہ کر رکھا ہے، اور اس لیے کہا جا رہا ہے قابض فوج نے توپ خانے سے جنوبی غزہ میں یعنی سدرن غزہ میں رفح شہر کے مواسی علاقوں پر گولہ باری کا سلسلہ جاری رکھا۔ اسی طرح قابض اسرائیلی گاڑیوں نے وسطی غزہ میں یعنی سینٹرل غزہ میں واقع المغازی کیمپ کے مشرقی علاقوں پر فائرنگ کی، جبکہ قابض توپ خانے نے البیرج کیمپ کے مشرقی حصے کو نشانہ بنایا۔ مشرقی حصہ یعنی پوروی حصہ۔ یہ تمام چیزیں کیا بتا رہی ہیں کہ دنیا تو یہی جان رہی ہے کہ اسرائیل اور جو حماس کے بیچ جو ایک جدوجہد چل رہی تھی، جس پر اسرائیل لگاتار حملے کر رہا تھا، 2 سال تقریباً اسرائیل نے حملے کیے ہیں اور 2 سال میں ہزاروں ٹن بارود اور بم برسائے ہیں اسرائیل نے، ان سب کا سلسلہ تھم گیا ہے، چونکہ دنیا کو پتا ہے کہ سیز فائر لاگو ہے، لیکن سیز فائر کے دوران، جنگ بندی کے دوران یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں جو آپ کو ہم بتا رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ اس طرح سے اتوار کے روز قابض اسرائیل کی جاری جارحیت کے نتیجے میں 4 فلسطینی شہریوں کی جان چلی گئی تھی، ان میں سے 2 مشرقی خان یونس میں اور 1 مشرقی غزہ میں، جبکہ چوتھا شہری المغازی کیمپ پر گزشتہ بمباری میں آنے والے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس کی بھی جان چلی گئی۔ فلسطینی کہتے ہیں کہ وہ شہید ہو گئے۔ ادھر غزہ میں حکومتی میڈیا دفتر نے اعلان کیا ہے کہ بے گھر افراد کے کیمپوں میں شدید سردی کے باعث جاں بحق ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 21 ہو گئی ہے، یعنی 21 لوگ ان کے مطابق شہید ہو گئے ہیں، جن میں 18 معصوم بچے شامل ہیں۔ اب آپ سوچیں، 21 لوگوں کی جانیں جاتی ہیں جن میں سے 18 بچے ہیں۔ یہ اموات قابض اسرائیل کی 2 برس تک جاری رہنے والی نسل کش جنگ کے ہولناک نتائج کا تسلسل ہیں، یعنی کانٹینیوٹی میں تمام چیزیں چل رہی ہیں۔ حکومتی دفتر نے ایک صحافتی بیان میں واضح کیا ہے کہ تمام متاثرین جبری طور پر بے گھر کیے گئے، یعنی جو اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں برسوں سے، ان کو زبردستی ان کے گھروں سے نکالا جا رہا ہے، انہیں مارا پیٹا جا رہا ہے، اور اگر ایسا وہ نہیں کرتے ہیں تو پھر ان کے گھروں کا مسمار بھی کیا جاتا ہے، تو ان کو ایسا کیا گیا۔ ساتھ ہی ساتھ کیمپوں میں مقیم جو بھی لوگ تھے ان کے گھروں کو مسمار کر دیا گیا۔ یہ بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ رواں موسم سرما کے آغاز سے اب تک سردی کے باعث یعنی زبردست وہاں ٹھنڈ پڑ رہی ہے، سردی کے باعث اموات کی تعداد 4 تک پہنچ چکی ہے۔ یہ المیہ ایسے حالات میں پیش آئے ہیں جب گرمائش کے ذرائع ناپید ہیں، یعنی کہ سردی کا سامنا کرنے کے لیے، سردی کا مقابلہ کرنے کے لیے جو بھی ذریعے ہو سکتے ہیں وہ ان تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں، چونکہ جو ٹرکس ہیں جن میں سامان آ رہا ہے یا جن میں امدادی جو سامان وہاں پہنچانے کی کوشش ہو رہی ہے، انہیں اسرائیل غزہ تک پہنچنے نہیں دے رہا ہے، یا پھر یوں کہہ لیں کہ بہت کم رسائی مل پا رہی ہے، محفوظ پناہ گاہیں موجود نہیں ہیں، اور کمبلوں اور گرم لباس کی شدید قلت ہے، جبکہ قابض اسرائیل کی جانب سے انسانی امداد کے داخلے پر مسلسل پابندیاں برقرار ہیں۔ آپ اسے محسوس کریں، اگر آپ سن پا رہے ہیں، آپ سمجھ پا رہے ہیں کہ کیا حالات وہاں پر ہیں۔ رپورٹ کے مطابق 10 اکتوبر 2025 کو سیز فائر کے نفاذ کے بعد سے اب تک 450 فلسطینی شہری جو ہیں ان کی جانیں جا چکی ہیں۔ آپ سوچیں 10 اکتوبر 2025 یعنی اکتوبر کے بعد نومبر، دسمبر اور یہ جنوری کا مہینہ، تو 10 اکتوبر 2025 کو سیز فائر لاگو ہو گئی تھی، لیکن سیز فائر لاگو ہونے کے باوجود 450 فلسطینی شہری اگر ان کی جانیں چلی جاتی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ سمجھیں کہ کس طرح سے لگاتار اسرائیل کسی نہ کسی ہیلے بہانے سے حملے کر رہا ہے، یہاں تک کہ ایئر اسٹرائک کر رہا ہے۔ اس کے اسرائیلی فوج کے پاس جو توپ ہے ان توپوں سے گولے برسائے جا رہے ہیں، جو بحری فوج ہے وہ کشتیوں سے جو ہے گولے برسا رہی ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں غزہ کے لوگوں کے خلاف۔ اسی سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ دراصل اسرائیل کی منشا ہی کچھ اور ہے۔ اسرائیل، جیسا کہ فلسطینی بار بار کہتے ہیں کہ اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ پوری غزہ جو ہے وہ خالی ہو جائے اور اسرائیل وہاں پر اپنے لوگوں کو، یہودی آبادی کو وہاں پر وستار دے دے، لیکن فلسطین کے لوگ
گو کہ ان کے پاس طاقت کی کمی ہے، دو کہ ان کے پاس ذرائع کی کمی ہے، لیکن پھر بھی وہ جس حد تک اس کی مزاحمت کر سکتے ہیں، اس کے خلاف کھڑے ہونے کی کوشش کر سکتے ہیں، وہ اس کے خلاف کھڑے ہیں۔ ان میں ان کی جانیں بھی ضائع ہو رہی ہیں، لیکن پھر بھی وہ اپنی زمین، اپنے مکان، اپنے علاقے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اسرائیل کی کوشش یہ ہے کہ لگاتار وہ ان پر دباؤ بنا رہا ہے، حملے کر رہا ہے، انہیں جبری گھروں سے نکال رہا ہے تاکہ وہ خالی کر دے علاقے کو اور اسرائیل اپنی آبادی کو وہاں تک پھیلا دے۔ یہ لگاتار کوششیں جاری ہیں۔ اب آپ کو بتا دیں کہ جو 450 فلسطینی جن کی جانیں جا چکی ہیں جنگ بندی کے دوران کے حملوں میں، ان میں بھی 159 بچے ہیں اور 61 خواتین شامل ہیں، جبکہ 1236 افراد مختلف نوعیت کے زخموں کا شکار ہوئے ہیں۔ یعنی کہ جو لوگ زخمی تھے وہ زخموں کے تاب نہ لا کر اس دنیا سے چلے گئے۔ اس کے علاوہ ملبے تلے دبے 688 جو جانے گئی ہیں ان کی لاشیں بھی نکالی جا چکی ہیں۔ ایک اعداد و شمار کے مطابق کئی رپورٹس اس طرح کی آ رہی ہیں کہ ابھی بھی بڑے پیمانے پر ملبوں کے اندر غزہ کے لوگ، فلسطین کے لوگ دبے ہوئے ہیں، یعنی ان کی جانیں جا چکی ہیں، زیادہ تر کی جانیں جا چکی ہیں، ظاہر سی بات ہے 2-2.5 مہینے سے زیادہ ہو گیا، 3 مہینے ہو گئے، 4 مہینے ہو گئے اور ان کی جانیں جا چکی ہیں، لیکن جو اعداد و شمار ایک اندازے کے مطابق لگایا جا رہا ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ 10,000 کے آس پاس ابھی بھی لاشیں ملبوں میں دبی ہیں۔ اور فلسطینیوں کے پاس، غزہ کے لوگوں کے پاس اس طرح کے بڑی بڑی مشینیں نہیں ہیں کہ وہ وہاں سے اپنے جو شہید ہیں یا جو اپنے لوگ ملبے میں دبے ہیں وہ لاشوں میں تبدیل ہو چکے ہیں، ہڈیوں میں تبدیل ہو چکے ہیں، ان کو نکالا جا سکے یا ان کی باقیات کو نکالا جا سکے۔ ان کے پاس روایتی اسلحہ یا روایتی کہہ سکتے ہیں جو سامان ہوتے ہیں، ساز و سامان، ان کے علاوہ اور کوئی بڑی مشین نہیں ہے۔ یہ اعداد و شمار وزارت صحت فلسطین کی یومیہ رپورٹ میں سامنے آئی ہے کہ کس طرح سے وہاں پر جنگ بندی کے دوران بھی آپ نے آپ کو بتایا کہ 10 اکتوبر یا مان لیں 11 اکتوبر 2025 سے جنگ بندی نافذ ہے، تو 11 اکتوبر 2025 کا مطلب یہ ہو گیا کہ اکتوبر کا لگ بھگ اچھا خاصا دن، لگ بھگ 20-22 دن اور 20 دن، اور اس کے بعد نومبر اور دسمبر اور اب جنوری کا مہینہ ہے۔ اتنے عرصے میں بھی اسرائیلی حملے لگاتار جاری ہیں اور ان حملوں میں 450 سے زیادہ لوگوں کی جانیں جا چکی ہیں، اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ابھی بھی وہاں پر ہزاروں کے تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو ملبے میں دبے ہوئے ہیں، جن کی جانیں جا چکی ہیں، جو یا تو ان کی لاشیں جو ہے بالکل اس حالت میں ہوں گی یا پھر وہ باقیات میں تبدیل ہو چکی ہیں، لیکن انہیں جو ان کے اپنے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ہم وہاں سے نکال سکیں، ان کی ہم تدفین کر سکیں، لیکن اس کا بھی انہیں موقع نہیں مل پا رہا ہے کیونکہ ان کے پاس وسائل اس طرح کے نہیں ہیں۔ اور دوسری طرف لگاتار سیز فائر کے باوجود ایک طرف دنیا کی جو نگاہ ہے وہ یہ اس پر ہے کہ وینزویلا میں کیا کچھ ہو رہا ہے، ایران میں کیا کچھ ہو رہا ہے، لیکن ادھر اسرائیل اپنی اس کا جو اپنا تباہی کا مشن ہے یا غزہ کے لوگوں کو برباد کرنا، تباہ کرنا، انہیں مارنا، انہیں ان کی جگہوں سے بے دخل کرنا، وہ اپنے مشن میں لگا ہوا ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں ہو رہا ہے کہ اس میں اسرائیلی فوجی سیدھے طور پر کارروائی کر رہے ہیں، بلکہ جو اسرائیلیوں نے جو آبادی کو جو پھیلایا ہے، جو سیٹلرز وہاں پہ بسائے ہیں، جو یہودی سیٹلرز دنیا کے الگ الگ ممالک سے لا کر کے ان کو وہاں بسایا گیا ہے، وہ بھی انہیں باضابطہ وہ ان کے پاس آرمز ہیں، ایمونیشنز ہیں، انہیں فوج کی مدد حاصل ہے، اور وہ بھی فلسطینیوں پر لگاتار ظلم کرتے دیکھے جا سکتے ہیں۔ ایسے کئی ویڈیوز جو ہے سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہو رہے ہیں اور یہ وہاں کی حقیقت ہے۔ سوال اب سب سے بڑا یہ ہے کہ آخر عرب ممالک، آخر وہ تمام ممالک جنہوں نے اس میں ایک طرح سے قیادت کی، جو شرم الشیخ، مصر کے شرم الشیخ میں جو معاہدہ طے پایا تھا، جس میں مصر بھی شامل ہے، ترکیہ بھی شامل ہے، جس میں سعودی عرب ہے، قطر ہے، اور جس میں US تو خیر ہے ہی، UK ہے، وہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔